بزرگوں، دوستوں، اس وقت ہمارا ملک گوناگون مسائل سے دوچار ہے اور حکمراں طبقہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایسے ایشوز کو مسلسل سامنے لا رہا ہے جس سے یہاں طبقاتی تناؤ پیدا ہو، پولرائزیشن ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ چنانچہ کئی مسائل موجود رہنے کے باوجود ابھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایک قانون منظور کیا گیا جو قومی ترانے کی توہین سے متعلق 1971 کے قانون میں ترمیم کے ذریعے سے وندے ماترم کو قانونی طور پر لازم قرار دیا گیا۔ اس لیے آج میری گفتگو کا عنوان ہے وندے ماترم کا قانونی لزوم، مذہبی و آئینی آزادی پر حملہ۔ یہ لوگ علامتوں کے ذریعے سے، گیتوں اور ترانوں کے ذریعے سے حب الوطنی کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اپنے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ وطن سے جذباتی وابستگی اور محبت اور الفت فطرت کا تقاضا ہے۔ جائے پیدائش سے ہر کسی کو والہانہ تعلق ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، لیکن دیگر تمام مخلوقات کے طرز زندگی، اسلوب اور ان کا بود و باش پر اگر ہم غور کریں گے تو آپ کو ہر مخلوق میں اپنے مقررہ مسکن سے دلی وابستگی آپ پائیں گے۔ اگر کسی پرندے کو اس کے آشیانے سے نکال دیا جائے اور وہ آشیانے سے بچھڑ جائے تو اس کی حالت نادیدی ہو جاتی ہے۔ مرغی کو اگر ایک ڈربے سے نکال کر دوسرے ڈربے میں رکھ دیا جائے تو وہ ذبح حالت کی شکار ہو جاتی ہے۔ بکری کو ایک گھر سے دوسرے گھر لے جایا جائے تو وہ پکار پکار کر گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے۔ غرض یہ کہ وطن و مسکن سے محبت اور الفت ہر انسان بلکہ ہر ذی روح کے اندر قدرت کی طرف سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی فطری محبت کی وجہ سے کوئی شخص برضا و رغبت اپنے وطن سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر اسے حصول تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروباری مصروفیات کے لیے، دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے بادل ناخواستہ جانا ہوتا ہے، دوری اختیار کرنی ہوتی ہے وطن سے، تو اس کا دل اور اس کی محبت اپنے وطن سے ہی تازہ رہتی ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کے مراسم پورے ہونے کے بعد کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اپنے وطن واپس ہونے کے لیے، آپ اندازہ لگائیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک صاحب کا پاسپورٹ نہیں ملا۔ وہاں کوئی ترتیب، کوئی سائنٹیفک طریقہ رہتا نہیں، یہ کپڑے میں باندھ دیتا ہے شیخ، تو وہ دن تمام رات تمام پریشان رہے، حالانکہ نہ ملے تو رہ جائیں مدینے میں۔ دوستو، اگر وطن پرامن ہو، انسان اپنے گھر میں محفوظ ہو، خطرات اور خدشات سے مامون ہو، تو اسلام کی نظر میں وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور خوشحال انسان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی شریف 2342 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو، دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا وہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ وطن سے محبت انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ جب اسے وطن سے
نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اس کے ذہن اور دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے پر نمایاں اثرات رونما ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2986 میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو تسلی دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت کہنا یا نہیں کہنا نہیں معلوم، لیکن بہت بڑے آدمی تھے، وہ تھے ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزا، یہ بہت بڑے عیسائی عالم تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ان کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں، سنیے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا۔ تب حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس کسی نے یہ دعوت لے کر آئے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ پر دشمنی کی اور اسے وطن سے نکالنے پر مجبور کر دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی زبردست تائید کرتا، لیکن ورقہ بن نوفل بہت جلد فوت ہو گئے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، مصائب و آلام کے اندر وہ گھر گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر آپ کو حکم ملا تو آپ مکے سے نکلے، اور مکے سے نکلتے وقت آپ نے انتہائی رقت انگیز لہجے میں فرمایا، صحیح ترمذی حدیث نمبر 3926 میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تو سب سے زیادہ پاکیزہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن سے محبت یہ شریعت کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی دلائل ہیں، لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے وقت بہت کم ہوتا ہے، مسلمان مختلف جگہ گئے، مختلف ممالک میں گئے، جس ملک کے اندر بھی گئے وہ وہیں کے ہو رہے، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے محبت کی، مظلوموں کی دستگیری کی، ستم رسیدہ لوگوں کی پشت پناہ بنے، دبے کچلے ہوئے لوگوں کو اونچا اٹھایا، ظالموں سے پنجہ آزمائی کی، اخلاقی، معاشی، سیاسی ہر اعتبار سے ملک کی خدمت کی۔ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو یہ ملک چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر منقسم تھا، رجواڑوں میں۔ یہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو غلام بنا کر رکھا تھا، اور اس کچلے ہوئے طبقے کے سائے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے اس ملک کو اخوت کی تعلیم دی، وحدت انسانیت کی تعلیم دی، وحدت انسانیت کا عقیدہ دیا، امتیاز اور تفریق کی دیواروں کو منہدم کیا، پست کو بالا کیا، ہر طبقے کو عصمت اور احترام عطا کیا، سیاسی اعتبار سے متحدہ ہندوستان کا تصور دیا۔ ان کا تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب مقبرے جو دکھائی دے رہے ہیں، عالمگیر یہاں آئے، انہوں نے پورے ملک کو متحد کیا، اور پھر ملک کو ایسی ترقی دی کہ لوگ کہنے لگے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ اور کیسی ترقی تھی کہ ایک جلاحہ جب بنتا کپڑے تو ایک
ترنگے بچانے والے کو اپوائنٹ کرتا گانا سنانے کے لیے، اور وہ ادھر سنتے رہتا اور ادھر کام کرتے رہتا، جیسے عام طور پر چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ لگا کر سنتے رہتے ہیں، اس طرح۔ لیکن آج جلاحوں کی حالت کیا ہے؟ آج جلاحوں کی حالت یہ ہے کہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں ایسے مضبوط قلعے اور خوبصورت مقبرے، پر شکوہ قسم کی مسجدیں، وسیع و عریض باغات، باغ لنگم پلی، باغ جہاں آرا، کیا ہے یہ سب؟ باغات، کشادہ سڑکیں، یادگار اور تاریخی عمارتیں دیں، اور وہی آج ہندوستان کی پہچان ہے۔ تم وہیں سے جھنڈا لہراتے ہو، وہیں ٹھہر کر، اسی فصیل پر ٹھہر کر۔ پھر جب ہندوستان میں انگریزوں نے قدم جمانا شروع کیا اور ظلم و ستم شروع کیا، تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اور تلوار صرف اور صرف مسلمانوں نے اٹھائی۔ 1754 ڈیٹ یاد رکھ لیجئے، لکھ لیجئے اس کو۔ 1754 سے لے کر 1857 تک صرف اور صرف مسلمان لڑے، کوئی نہیں تھا ساتھ میں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دوسرے لوگوں نے حصہ لیا، اس ملک کے لیے لہو دیا، قربانیاں دیں، جانیں فدا کی، علماء نے پھانسی کے پھندوں پر اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ شاملی جھنجھانا سے دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی لٹکی ہوئی نعش نہ پائی جاتی تھی۔ دوستو، کئی لوگوں نے ملک کے خلاف میں کام کیا، جاسوسی کے اندر پکڑے گئے۔ آج تک ریکارڈ ہے جاسوسی اور ملک کے خلاف میں کام کرنے والوں کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ کوئی مسلمان نہیں پکڑا گیا۔ اس وقت ملک بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تشویش کے باعث ہیں، بلکہ ہر انصاف پسند سیکولر لوگوں کے لیے بھی یہ ان کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف ہجومی تشدد ہے، موب لنچنگ ہے، جس میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب مذہبی تشخص، ان کی روایات، ان کی دین اور شریعت سے ان کو محروم کرنے کے لیے دن بدن نئے مطالبات شروع ہو رہے ہیں۔ اور آج ایک اور شوشہ چھوڑا گیا، اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 7 نومبر کو گزشتہ سال 150 سال ہوئے وندے ماترم کے کہہ کر ایک سرکولر نکالا گیا، آرڈر نکالا گیا کہ سب لوگ وندے ماترم پڑھیں۔ پارلیمنٹ کے اندر وندے ماترم پر بحث کرائی گئی، وہ پارلیمنٹ جس کے اندر کبھی غربت پر بحث نہیں کروائی گئی، جس میں کبھی ناانصافی کے خلاف میں بحث نہیں کروائی گئی، اس پارلیمنٹ کے اندر وندے ماترم کے لیے بحث کروائی گئی۔ رات تمام لوگوں نے بحث کی، اور آج اسی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا، اور اس قانون کے ذریعے سے جہاں پر جن گن من قومی ترانہ پڑھا جائے، وہیں پر قومی گیت کے طور پر وندے ماترم کے پڑھنے کو لازم قرار دیا۔ وندے ماترم کیا ہے؟ اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ گیت دراصل انگریزوں کی چاپلوسی میں ہے، دیوی دیوتاؤں کے تعریف میں ہے، عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ وندے ماترم کے جو تخلیق کار ہیں، جنہوں نے وندے ماترم لکھا، بنکم چندرا چٹرجی، یہ انگریزوں کے غلام تھے، یہ ڈسٹرکٹ جج تھے۔ 1857 میں کوئی بھی محب وطن انگریزوں کی نوکری کرنے کو قبول نہیں کیا کرتا تھا، لیکن یہ تلوے چاڑتے ہوئے یہ شخص انگریزوں کی غلامی کر رہا تھا، اور یہ گیت 1875 میں اس نے لکھا تو کوئی اس کو مقبولیت نہیں ملی، صرف انگریزوں کو پیش کیا تو انگریز خوش ہوئے۔ لیکن جب اس نے آنند مٹھ ایک ناول لکھی جو عین مسلمانوں کے خلاف ہے، مغلوں کے خلاف ہے، اس کے اندر مہندر اور برہمندر نامی برہمن سنیاسی کے کیریکٹرز اس میں ہیں، اور اس میں انتہائی اشتعال انگیز قسم کی باتیں مسلمانوں کے خلاف میں ہیں۔ تو اس طرح
اس گیت کا پورا پس منظر عقید اسلام کے خلاف ہے. عقید اسلام کے ہی خلاف نہیں ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف ہے, حب الوطنی کے خلاف ہے. کیا کوئی محب وطن اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ غلامی کرے, انگریزوں کی چاپلوسی کرے؟ اسی لیے جو اس ملک کے معمار رہے, حقیقی بحقہ اور رہنما رہے, پنڈت نہرو, سبھاش چندر بوس, ڈاکٹر رام منوہر لوہیا, ان لوگوں نے بھی مخالفت کی اور مسلمانوں کے موقف کو حق باجانب سمجھا اور کہا کہ مسلمانوں کا موقف یہ مبنی بر حقیقت ہے. اس کو قبول کیا انہوں نے. نظم کیا ہے یہ؟ نظم کا آغاز ہوتا ہے, اس کا مصرع ہے کہ اے ماں میں تیرا بندہ ہوں, میری ماں تو ہی میرا علم ہے, تو ہی میرا دھرم ہے. نظم کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں, غلام کا غلام ہوں, غلام کے غلام کا غلام ہوں. اے اچھے پانی والی ماں, اچھے پھلوں والی ماں, میں تیرا بندہ ہوں. مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا. میں تیرا بندہ ہوں. اس نظم کے ایک مصرعے میں ہے ہندوستان کو درگا ماتا قرار دیا گیا اور اس کا درجہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ تو ہی درگا ہے, 10 ہاتھوں والی, مسلح ہاتھوں والی. مسلح یعنی ہاتھوں کے اندر ہتھیار ہوتے ہیں اس کے, درگا کے, 10 ہاتھوں والی ماں. اس نظم کے تمام مصروں سے یہ واضح ہے کہ شاعر وطن کو محبوب سے آگے بڑھا کر معبود کا درجہ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ کسی مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرے اس کے عقیدے اور ضمیر کے برخلاف ہے. یہ مشرکانہ اشعار ہے. دوستو, اس طرح ان نام ایشوز کو ایشوز بناتے ہوئے یہ نامراد لوگ ابھی قانون انہوں نے منظور کیا. وندے ماترم کا قانونی لزوم مذہبی اور آئینی آزادی پر حملہ ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اس کے ترمیمی بل کو منظور کر کے وندے ماترم کی توہین کے خلاف قابل سزا جرم قرار دینے کو ایسا اقدام ہے جو آئین یعنی دستور, سیکولر اور جمہوری مزاج کے منافی ہے اور شہریوں کے مذہبی آزادی پر ایک سنگین حملہ ہے. قانون سازی کے ذریعے سے کسی مخصوص مذہبی تصور یا عقیدہ یا ملک کے تمام شہریوں پر اسے مسلط کرنا دستور ہند کے بنیادی روح سے متصادم ہے. وندے ماترم کو قانونی جبر کے ذریعے تمام طبقات اور مذہبی برادریوں پر لازمی کرنے کی کوشش صرف نازیبا ہی نہیں بلکہ دستور کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے. دستور ساز اسمبلی نے گہرے غور و خوض کے بعد اس کا انکار کیا تھا, اسی لیے اس کو شامل نہیں کیا تھا. دوستو, مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں وہ کسی کو شریک کرنے کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اس کے ایمان کے منافی ہے. چنانچہ کسی مسلمان کو اس عقیدے کے خلاف کسی مذہبی مفہوم کا حامل گیت, نعرہ یا کسی علامت کے اندر مجبوراً شریک کرنا یہ ناقابل قبول ہے. دستور ہند کی دفعہ فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 25 کے خلاف ہے, آرٹیکل 19 کے خلاف ہے. آرٹیکل 19 کے اندر اظہار آزادی کا حق فراہم کیا گیا ہے, آئینی ضمانت دی گئی ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی گئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جن گن من نہیں پڑھتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, بیجو اینومل ورسس اسٹیٹ آف کیرلا اگست 11 1986 کا فیصلہ جسٹس او پیدی ریڈی انہوں نے فیصلہ دیا. ہوا یہ تھا کہ 3 لڑکے جو عیسائی تھے انہوں نے جولائی 1985 میں جن گن من پڑھنے سے انکار کر دیا تو ان کو اسکول سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا.
نکال دیا گیا تھا. تو وہ کیرلا کی ہائی کورٹ گئے. کیرلا ہائی کورٹ نے اسکول کے فیصلے کو برقرار رکھا. وہ سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ کے اندر وہ چنپا ریڈی نے, جسٹس چنپا ریڈی نے فیصلہ دیا کہ اظہار رائے کی آزادی کے آرٹیکل 19(1)(a) کے اندر یہ بات بھی شامل ہے. دیکھیں یہ بات بھی شامل ہے. اس نے کہا کہ رائٹ ٹو ریمائن سائلنٹ, رائٹ ٹو ریمائن سائلنٹ, خاموش رہنا بھی اظہار رائے کی آزادی کے اندر شامل ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود زبردستی کرنا اور مسلمانوں پر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرنا, ان تمام دلائل کے باوجود زبردستی کرنا, اپنے عددی قوت پر ٹھوسنے کی کوشش کرنا, اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ مولوی اسماعیل میرٹھی نے کہا تھا کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت, بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت, نہیں کام آتی دلیل و حجت, نہیں کام آتی دلیل و حجت. ملک حکمراں طبقے کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات, ایسے حساس اور تقسیم پیدا کرنے والے معاملات سے دور رہے اور ایسے اقدامات کرے جس سے ملک مستحکم ہو. جو حقیقی جو مسائل ملک کو درپیش ہیں, بے روزگاری کا مسئلہ, ان امپلائمنٹ, مہنگائی کا مسئلہ, انفلیشن, صحت کا مسئلہ, ہیلتھ, معاشی عدم مساوات کا مسئلہ, اکنامک ان ایکوالٹیز کا مسئلہ, سوشل انجسٹس کا مسئلہ, سماجی ناانصافی کا مسئلہ, ان مسائل پر توجہ دے اور ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کرے. کسی کو علامتوں کے ذریعے سے, نعروں کے ذریعے سے, گیتوں کے ذریعے سے کسی کی حب الوطنی کا امتحان نہ لے. اب نافذ ہو گیا, آج صبح سے مجھے فونز آ رہے ہیں مختلف اسکولز کے ذمہ داران. اب کیا کریں گے؟ سرکولر بھی آ گیا ہے کہ 15 اگست بھی قریب ہے, اب یہ گانا ہے, کیا کریں گے؟ نکوبار سے آیا مجھے فون. دوستو, مسلمان امید کا دامن نہ چھوڑیں. یہ تاریکی ہے جو چھا رہی ہے اس وقت. جب تاریکی بہت زیادہ چھا جاتی ہے, گپ اندھیرا ہوتا ہے, تو اسی میں سے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. جب تاریکی زیادہ ہوتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اب صبح ہونے والی ہے. انشاءاللہ حق کی صبح ہوگی, انصاف کی صبح ہوگی. جگر نے کہا تھا تو لے غم حیات سے نہ گھبرا اے جگر. کیا شعر ہے یار. تو لے غم حیات سے نہ گھبرا اے جگر. کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سحر نہیں, کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سحر نہیں. سید صادق حسین شاہ کاظم ایڈوکیٹ نے, جن کا انتقال 1989 میں ہوا, انہوں نے کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس لیے مسلمان 3 میم کو یاد رکھیں. وہ 3 میم کیا ہیں؟ یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم اردو بھی بھول گئے. گھر میں انگریزی پڑھنے اور بچوں کو انگریزی پڑھانے کو ہم نے فخر سمجھا, اپنے گھروں سے اردو کا جنازہ نکالا. کتنی مرویت ہے. 3 میم یاد رکھیں مسلمان. ایک, کسی بھی حالات میں مایوس نہ ہو, مایوسی کفر ہے. پہلا میم مایوس نہ ہو. دوسرا میم مشتعل نہ ہو. تیسرا میم مرعوب نہ ہو. کیا ان کی طاقت خدا کے طاقت سے بڑی ہوئی ہے؟ اپنے اصولوں اور اپنے دین پر چلیں اور اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنی میں امبیسڈر بنے, سفیر بنے. کیا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے؟ کوئی ہمارے چلت پھرت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں, امبیسڈر ہیں؟ کہہ سکتا ہوں؟ اپنے اندر داعیانہ کردار پیدا کرے, جو نہ دینے کے نتیجے میں آج یہ سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو سزا ہم بھگت رہے ہیں, یہ دعوت دین کا کام نہ کرنے کا نتیجہ ہے. بندگان خدا تک حق کا نہ پہنچانا, قرآن کو چھپا کر رکھنا. ارے قرآن کو تو مسلمانوں سے بھی محروم رکھا لوگوں نے. اس لیے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اللہ کے دین کا پیغام جہاں تک ہو سکے اس کو
پہنچانے کے لیے جدوجہد کے اندر تیزی لے آئیں، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اور یہ جو گیدڑ بھپتیاں ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ظلم و ستم کرنے کی یہ لوگ جو کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں،